اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اس کا دل رو رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ مرجھائے ہوئے پتے کی طرح زرد اور جذبات سے عاری تھا۔ آج پھر نوید نے اس کا دل دکھایا تھا، اس کے پیار کو ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا۔ کاش وہ عرشی کا دل کھول کر دیکھ سکتا کہ وہ نوید سے کس قدر ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ عرشی کے جذبات کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ یہ کہہ کر چلا گیا، عرشی پلیز تم مجھے بھول جاؤ، پلیز میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ اور عرشی جس کے دل میں نوید کے لیے بے لوث محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، خاموشی کی تصویر بنی کھڑی رہی۔ اس کے زبان سے ایک جملہ بھی ادا نہ ہو سکا۔ ہاں البتہ اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور برسے جو چیخ چیخ کر نوید کی بے وفائی پر بین کر رہے تھے۔ وہ عرشی جس نے نوید کے ساتھ اپنا خوشگوار بچپن بتایا تھا، وہ عرشی جسے بچپن ہی سے نوید کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا، جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ نوید کی یادوں سے سجایا تھا، جس کے جسم میں نوید کے نام کی سانسیں چلتی تھیں، جس کی آنکھوں میں نوید تھا، آخر کیسے کیسے وہ بھلا دیتی اس نوید کو۔ اس نوید کو جو خود سے زیادہ عرشی کو چاہتا تھا، جس نے عرشی سے محبت کے عہد و پیماں کیے تھے، جس نے کبھی عرشی کے وجود کو بری نظر سے نہ دیکھا تھا اور ہمیشہ یہ والہانہ محبت بری نظر پاکیزگی کے پانی میں دھو کر اس کے وجود پر ڈالتا تھا، وہ اتنا بدل کیوں گیا؟ اتنا بے پرواہ، اتنا لا تعلق اور اتنا بے وفا کیسے ہو گیا؟ جو بھی تھا، عرشی کا دل تو ٹوٹ گیا تھا، کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ نوید کے باتوں کو مذاق سمجھی، لیکن جب نوید نے اسے یہ کہا میں تم سے پیار نہیں کرتا، پلیز عرشی میرا پیچھا چھوڑ دو خدا کے لیے، تو عرشی چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ اور جب اس نے نوید کی آنکھوں سے سچائی پڑھنے کی کوشش کی تو اس نے نظریں چکا دیں۔ عرشی اور نوید دونوں کزن تھے، پہلے گاؤں میں رہتے تھے، 3 سال پہلے ہی شہر آئے تھے۔ عرشی اور نوید نے اکٹھے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں رہنے لگے۔ ان کا پیار مثالی تھا، سب کو معلوم تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور مستقبل میں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بھی بننے والے ہیں۔ 1 ماہ پہلے نوید اپنے آبائی گاؤں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد نوید کچھ اکھڑا اکھڑا اور پریشان سا رہنے لگا۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ نوید جو یونیورسٹی کا ایک شوخ و چنچل اور نمایاں سٹوڈنٹ تھا، اب ہر وقت بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ یہ بات یونیورسٹی کے علاوہ اس کے گھر والوں نے بھی محسوس کی، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ کہتا سوائے اس کے کہ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لوگوں نے اسے مزید کریدنا چھوڑ دیا، لیکن عرشی اس کی پریشانی میں اسے تنہا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ نوید سے ہر وقت پوچھتی، نوید مجھے تو بتاؤ آخر بات کیا ہے، دیکھو میری طرف، کیا تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے؟ اور نوید بیزار ہو کر اسے دور چلا جاتا، جیسے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ عرشی اس کی بے رخی برداشت نہ کر پاتی، اس لیے وہ ہر وقت سائے کی طرح نوید کے ساتھ رہنے لگی اور اسے پوچھنے لگی کہ آخر بات کیا ہے۔ ایک بات جو اس نے خاص طور پر محسوس کی تھی کہ جب بھی وہ نوید کے قریب ہوتی، کوئی اندیکھی ہستی اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتی، لیکن کسی وجہ سے کچھ نہ کر پاتی۔ اسے واضح طور پر محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے خونخوار انداز سے گھور رہا ہے۔ نوید واقعی عرشی سے دور رہنا چاہتا تھا۔ جب بھی عرشی اس کے ساتھ ہوتی، ایک انجانا سا خوف اس پر طاری رہتا، جیسے ابھی کوئی خونخوار جانور آ کر اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ عرشی اپنے بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی، اسے نوید کی پریشانی اور بے رخی کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار پریشانی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ سارا دن اس نے یہی سوچنے میں گزار دیا کہ نوید کی پریشانی کیسے دور کرے۔ شام کے قریب اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی امی پریشانی کے عالم میں اندر آئیں امی کیا بات ہے، خیریت؟ عرشی نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیٹا، وہ اس کی امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیسے کرے۔ کیا بات ہے امی؟ عرشی نے پھر پوچھا۔ بیٹا وہ نوید، کیا ہوا نوید کو بتائیں نا، عرشی نے بے قراری سے پوچھا۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا؟ بیٹا ابھی نوید کی امی کا فون آیا تھا، نوید نے منگنی توڑ دی ہے۔
और अंगूठी भी भिजवा दी है। क्या मंगनी तोड़ दी? अर्शी ने हैरान होते हुए दोहराया। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। बेटा सब्र करो। उसकी माँ ने उसके सर का बोसा लिया और रोते हुए बाहर चली गई। अर्शी साकित सी हो गई। बीते दिनों के खुशगवार वाक़यात और लम्हात जो नवीद के साथ उसने गुजारे थे उसकी आंखों में गूंग गए। नवीद के लिए वो अपने खुदा से रो रो कर दुआएं मांगती थी। जिसकी छोटी सी परेशानी से वो दिल बर्दाश्ता होकर आंखें भगो देती थी। उसने अपने जिस्म पर पड़ी किताब खोली जिसमें ऊपर ही नवीद की तस्वीर पड़ी थी। उसने तस्वीर अपने नज़रों के सामने पकड़ी और नम आलूद आंखों से उसे घूरने लगी। वो तस्वीर फाड़ने लगी ही थी कि अचानक उसके ज़मीर से आवाज़ आई, तस्वीर तो फाड़ दोगी लेकिन दिल का क्या करोगी? क्या दिल से नवीद को निकाल पाओगी? उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर तस्वीर को किताब में दोबारा रखकर पर्स उठाया, जूते पहने और बाहर निकल गई। वो जानती थी कि शाम को नवीद किस पार्क में जाता है। पार्क पहुंचकर नवीद को तलाश करने में ज्यादा दिक्कत ना हुई। नवीद एक कोने में बेंच पर सर झुकाए बैठा था। वो तेजी से चलती हुई उसके करीब आई। जो ही नवीद ने उसकी तरफ देखा, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। यू चीटर, तुमने तो मंगनी तोड़ दी और बेफिक्र हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी तो तबाह कर दी ना तुमने। अब बताओ मुझे इस प्यार का हिसाब कौन देगा जो मैंने तुमसे किया? मैं कैसे बुलाऊंगी तुम्हें? तुम्हारा झूठा प्यार, बोलो, जवाब दो। मैं कैसे बुलाऊंगी? अर्शी फूट फूट कर रोने लगी। नवीद खड़ा हो गया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो बोझल कदमों से अर्शी के करीब आया। मुझे बुलाना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये कहते हुए भी उसकी आंखों में मोहब्बत का समुंदर ठाठे मार रहा था। वो खामोशी से सर झुकाकर एक तरफ चल दिया, जबकि अर्शी वहीं बैठकर भीगी आंखों से उसे जाता देखती रही। सुना है प्यार, मोहब्बत, उल्फत, चाहत, ये सब एक ही पहलू के चार नाम हैं, लेकिन इश्क उनसे कतन मुख्तलिफ है। मोहब्बत में जिस्म पिघलता है, दिल रोता है, लेकिन इश्क में रूह जलती है। और अर्शी की कैफियत भी यही थी। उसकी रूह सुलग रही थी क्योंकि उसे नवीद से इश्क हो चला था। वो घर आ गई और सारी रात रोती रही। रात के 2 बजे तहज्जुद पड़ी और खुदा से दुआ करती रही, नहीं नवीद, नहीं, खुदा की कसम, मेरी रूह मेरा जिस्म छोड़ देगी लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और वो वही जाए नमाज पर सो गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।